میں روایت کی یہ جملہ یہ ہے اور وہ خود یہ بیان کر رہا ہے، چھڑے سرکار ہی کا زمانہ ہے۔ آیا مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ ایک گوشے کے اندر ابن ابی العوجہ یہ کام کر رہا تھا کہ وہ تقریر کر رہا ہے اور کفریات بک رہا ہے، شرک کی باتیں، الہاد کی باتیں، خدا کے انکار کی باتیں وہ اپنی تقریر میں کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو امام کا صحابی ہے اس کا نام ہے مفضل بن عمر، وہ بھی جلیل القدر صحابی، بہت قریبی ساتھی، اور کئی سارے کام امام نے سونپے تھے مفضل ابن عمر کو۔ مفضل نے آ کر دیکھا کہ ابن ابی العوجہ خدا کا انکار کر رہا ہے، مسجد رسول کے اندر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، کھڑا ہو گیا اپنے مقام سے، اور اسی طریقے سے جذبات میں آ کر اسے جواب دیا کہ تو کافر ہو گیا ہے، تو مشرک ہو گیا ہے، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا، اتنا انکار کر دیا۔ ابن ابی العوجہ نے کہا کہ اگر تو کوئی دانشمند ہے، تو کوئی دانشور ہے، تو علمی دلائل لے کر آ، میں اس کا جواب دوں گا، اور اگر تو عام انسان ہے اور تیرے پاس علم اور دانش نہیں ہے تو بہتر ہے کہ تو خاموش ہو جا۔ اور پھر تیسری بات کی جو بڑی خطرناک بات ہے جو ہم سب کے لیے ہے، اور کہا کہ اچھا اگر نہ تو دانشور ہے، نہ تو جاہل اور عام عوام ہے، بلکہ تو امام صادق کا اگر پیروکار ہے تو ویسے ہی عمل کر جیسے امام صادق عمل کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ امام صادق کس طرح سے رفتار کرتے ہیں تیرے ساتھ، کہ ہم نے اس سے زیادہ بڑی بڑی باتیں امام صادق کے سامنے کہی ہیں، جو تم سن رہا ہے اس سے بڑی بڑی باتیں ہم نے ان کے سامنے کہی ہے، لیکن تیرے امام ایسے تحمل کے ساتھ سنتے تھے کہ ہمیں یہ یقین ہونے لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمارے دلائل سے قائل ہو گئے ہیں اور ہمارے استدلال کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، اور ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب تیرے امام کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہماری بات ختم ہوتی تھی تو امام صادق مختصر جملوں کے ذریعے ایسے علم کے سمندر کو جاری کرتے تھے کہ ہماری ساری دلیلوں پر پانی پھر جاتا تھا۔ کہ اگر تو امام صادق کا پیروکار ہے تو ان کی تقلید کر، ان کی پیروی کر جیسے وہ چلا کرتے تھے۔ تو ائمہ اطہار السلام نے الحمدللہ ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ بڑے تحمل کے ساتھ سامنے والی کی بات کو سن کر جواب دیا جائے، اور ضروری نہیں کہ یہ جواب ہمیشہ علمی جواب ہو، کبھی کبھار آپ کا انداز، کبھی کبھار آپ کی باڈی لینگویج، کبھی کبھار آپ کا کردار اسے اتنا متاثر کرتا ہے جتنا انسان کا علم بھی اسے متاثر نہیں کرتا۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ درد دل کا علاج کرتا ہے عشق، اس سے سماج کرتا ہے۔ کربلا میں وہ کل اکیلا تھا، آج ہر دل پہ راج کرتا ہے۔